اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقِ تفز، پرہیزگار بنیے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اتقِ تفز، پرہیزگار بنیے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ بس میرے عزیزو، آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو ہم کتاب شروع کرنے لگے ہیں اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں، کتاب کا نام ہے مبادئ العربیہ۔ صرف والا حصہ ہم یہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مبادئ العربیہ، 4 قسمت صرف، لکھی ہوئی رشید شرطونی کی، ٹھیک ہے۔ طلیقہ لگایا گیا ہے اس پہ، حمید محمدی نے طلیقہ لگایا ہے، اور خلاصہ مبادئ الصرف جو مختصر کہوں تو ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں شروع کرنے لگے ہیں قربتاً الی اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ علم صرف ہو یا علم نحو ہو، یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت ہی مددگار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ان علوم کو توجہ کے ساتھ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر ان کے جو تمرینات وغیرہ ہیں ان کی بھی کوشش کرے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو صرف ہے جب یہ پڑھ لے تو اس کو پھر جو ہے نا قرآن مجید کو جو ہے اس کو کھول کے پھر ان کی جو صیغہ سازی ہے وہاں سے کرے، اچھے طریقے سے اس کو ہضم کرے، تاکہ پھر اس کا کوئی فائدہ بھی میرے آگا جان ہو، ٹھیک ہے یا نہیں۔ صرف خالی رٹا لگانے سے اتنا کام نہیں بنتا ہے جتنا پریکٹیکلی کام کرنے سے، اس کو اجرا کرنے سے نہ بندے کو مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو توجہ فرمائیے، کتاب جو شروع کی ہے، عرض کیا ہے کہ مبادئ العربیہ ہے، 4 قسمت صرف ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا درس ہمارا ہے تعریف و صرف، صرف کی تعریف کے بارے میں۔ ما هو الصرف، صرف کیا ہے۔ اب یہاں پڑھتے ہوئے میں انشاءاللہ کبھی صرف میر سے اور کبھی صرف سادہ سے بھی مطلب کو حل کرنے کے لیے مدد نہ لیتا رہوں گا، اور اس کتاب سے تو ہے بھی صحیح، ٹھیک ہے یا نہیں۔ ما هو الصرف، صرف کیا ہے۔ علم صرف کی جو تعریف صرف سادہ والے نے ہمیں بتائی تھی، یاد ہوگی آپ کو، وہ کیا تھی؟ علم صرف کی تعریف۔ علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح کلمہ کو مختلف صورتوں میں ڈھالا جائے تاکہ مختلف معانی حاصل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر کلمہ علم، جس کا معنی ہے جاننا، کو صرفی قواعد کے تحت علم یعلم علم کی مختلف صورتوں میں ڈھالا گیا تاکہ مختلف معنی جاننا، جانے گا اور جانو حاصل ہوئے۔ یا کلمہ رجل کو رجال اور رجیل کی صورت میں ڈھالا تو بہت سے مرد اور چھوٹا مرد کے معنی حاصل ہوئے۔ یہ صرف سادہ والے نے آپ کو کہا تھا۔ دوبارہ سنیں، ما هو الصرف، صرف کیا ہے، صرف کیا ہے۔ علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح کلمہ کو مختلف صورتوں میں ڈھالا جائے تاکہ مختلف معانی حاصل ہو سکیں۔ مثال کے طور پر عرض کیا ہے، کلمہ علم جاننا جو ہے، اس کو صرفی قواعد کے تحت علم یعلم علم کی مختلف صورتوں میں ڈھالا گیا تو مختلف معنی جاننا، علم یعلم جانے گا، علم جانو
حاصل ہوئے، یا کلمہ رجل کو رجال اور رجیل کی صورت میں ڈھالا تو بہت سے مرد رجال اور رجیل چھوٹا مرد کے معنی حاصل ہوئے۔ یہ صرف سادہ میں عرض کر چکا ہوں، تھی تعریف ہے یا نہیں۔ اب کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے گا؟ ما ہوا صرف، صرف کیا ہے؟ صرف ایک ایسا علم ہے، صرف ایک ایسا علم ہے جس میں ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرنا معنی کے لحاظ سے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ما هو الصرف، صرف کیا ہے؟ الصرف علم یبحث عن تحویل الکلمۃ الی صور مختلفۃ بحسب المعنی المقصود۔ صرف ایسا علم ہے جس میں ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں معنی کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں معنی کے لحاظ سے تبدیل کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ صور، یہ جو کہا صور مختلفہ، صور سے کیا مراد ہے؟ صور جس کو کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنائیں بھی کہا جاتا ہے۔ صور سے مراد نا الا صور مختلفہ، صور سے کیا مراد ہے؟ کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنائیں۔ صور سے مراد ہیں کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنائیں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پس آگا جان صور سے کیا مراد ہے؟ ما تتمیز بہ الکلمات المشتقہ من اصل الواحد، صور سے مراد یہ ہے کہ جس میں کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے جدا کیا جاتا ہے۔ صور سے مراد یہ ہے کہ جس میں کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے جدا کیا جاتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے جی کہ جناب اصل واحد سے کیا مراد ہے؟ اصل واحد سے مراد مصدر ہے۔ اصل واحد سے مراد مصدر ہے جس سے چیزیں نکلتی ہیں اور اس میں مجرد ہے۔ مثلا الضرب اور رجل جو ہے، الضرب سے کیا نکلا؟ ضرب، یضرب، اضرب، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو رجل ہے اس سے ہم نے آگے بنا دیا رجلان، رجال، رجیل، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو معنی آپ کو بتایا ہے کہ اصل واحد سے کیا مراد ہے؟ مصدر ہے اور اس میں مجرد ہے، یہ جناب ایک کتاب ہے خود آموز تصریف، اس کے صفحہ نمبر 6 میں یہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ اصل واحد سے کیا مراد ہے۔ پہلا میرا سوال پورا ہو گیا آگا جان، پتہ نہیں میں کس حد تک یہ مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا سکا ہوں عزیزوں کے۔ ما ہوا صرف، صرف کیا ہے؟ صرف ایک ایسا علم ہے جس میں ایک کلمہ کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرنے یا ڈھالنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے معنی مقصود کے لحاظ سے، اور صور جن کو کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنائیں بھی کہا جاتا ہے۔ صور سے مراد یہ ہے کہ جس میں کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے تمیز دی جائے۔ کلمات مشتقہ یعنی مشتق ہونے والے کلمات کو اصل واحد سے تمیز دی جائے۔ سوال کیا تھا کہ اصل واحد کسے کہتے ہیں؟ جواب، اصل واحد سے مراد یہ ہے مصدر جس سے آپ چیزیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مجرد ہے، جیسے الضرب اور رجل ہے، ضرب سے آپ ضربا، یضرب، اضرب نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جو اس میں مجرد رجل ہے اس سے آپ تبدیل کرتے ہیں رجلان، رجال، رجیل۔ تو لہذا اصل واحد سے مراد مصدر ہے اور اس میں مجرد ہے، اور اس کو کہا ہے خود آموز تصریف، صفحہ نمبر 6 میں اس مطلب کو انہوں نے بتایا ہے میرے آقا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہ تھا پہلا سوال۔
اب میرے خیال میں یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کر لیں، پھر دوسرا سوال ساتھ ساتھ چلتا ہے تو بہتر نہیں رہے گا مطلب ہمارا، ٹھیک ہے؟ میں اگلا سوال شروع کروں تو پہلا گم ہو جائے تو مناسب نہیں ہے۔ ما هو الصرف، صرف کیا ہے، اس سے پیچھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ۔ تعریف الصرف، صرف کی تعریف۔ سوال ما هو الصرف، صرف کیا ہے؟ جواب الصرف علم یبحث عن تحویل الکلمۃ الی صور مختلفۃ بحسب المعنی المقصود۔ صرف ایک ایسا علم ہے جس میں ایک کلمہ کو مختلف صورتوں میں ڈالنے یا تبدیل کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے معنی مقصود کے لحاظ سے، بحسب المعنی المقصود، معنی مقصود کے لحاظ سے ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بھلا معنی مقصود سے کیا مراد ہے؟ یعنی بھائی جیسا معنی لینا چاہتے اس طرح کی صورت بنائیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم معنی عامر کا لینا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے کون سا صیغہ بنائیں گے؟ علم بنائیں گے۔ اگر مطلب یہ لینا چاہتے ہیں کہ اس نے جانا تو عالم ہو جائے گا، وہ جانتا ہے یہ جانے گا تو یا علم بنائیں گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس قسم کا ہم معنی لینا چاہتے ہیں کلمے کو پھر اسی صورت میں ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فائدۃ المراد بالصور ویقال لها صیغ الکلمۃ وابنیتها، صور سے مراد ویقال لها کہ جن صور کو کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنا بھی کہا جاتا ہے۔ صور سے مراد کیا ہے؟ ویقال لها صیغ الکلمۃ وابنیتها، اور صور کو کلمہ کے صیغے اور کلمہ کی بنائیں بھی کہا جاتا ہے۔ صور ہے کیا؟ المراد بالصور ما تتمیز به الکلمات المشتقہ من اصل الواحد، صور سے مراد یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے جدا کیا جاتا ہے۔ المراد بالصور ما تتمیز به الکلمات المشتقہ من اصل الواحد، صور سے مراد وہ چیز ہے جس میں کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے کیا جاتا ہے؟ جدا کیا جاتا ہے، تمیز دی جاتی ہے۔ اصل واحد بتا چکا ہوں، اصل واحد کیا ہے جی؟ مصدر ہے، اس میں مجرد ہے۔ فَإِنَّ صِيغَةَ ضَرَبَ غَيْرُ صِيغَةِ يَضْرِبُ اضْرِب ضَارِبٌ وَضَرَّابٌ وَمَضْرُوبٌ ہے۔ صیغہ ضربہ جو ہے وہ یضرب کے صیغہ کا غیر ہے، اضرب ضارب، ضراب اور مضروب کا غیر ہے، وحلم جرا، اور اسی طرح اور آگے بناتے جاؤ اور کھینچتے جاؤ۔ مطلب تمام ہو چکا ہوگا جان، مطلب تمام ہو چکا ہے۔ پہلے سوال کے اندر کیا بیان ہوا جی؟ علم صرف کی تعریف ہوئی ہے کہ علم صرف ایک ایسا علم ہے جس میں ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہوں۔ اور پھر یہ عرض کیا ہے کہ صور جو ہے نا اس کا اور نام بھی ہے، صور کو کلمہ کے صیغے بھی کہتے ہیں، کلمہ کی بنائیں بھی کہتے ہیں صور کو، اور صور سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے کلمات مشتقہ کو اصل واحد سے کیا جاتا ہے؟ جدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا اس سوال کا خلاصہ آغا جان اور جواب اور مطلب سارا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے جناب، دوسرا سوال، کم نوعن الکلمۃ، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سادہ سے جواب ہے، کم نوعن الکلمۃ، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب فرماؤ جناب، آپ کو یہ آتا ہے میرے بچے؟ جناب جواب یہ ہے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کم نوعن الکلمۃ، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جناب کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے رجل ہے، فعل جیسے شاربہ ہے، حرف جیسے اللہ ہے، سادہ سا، بہت ہی روان، سربیر والے بچوں کو بھی اس کا پتہ ہے جی، ٹھیک ہے؟ البتہ یہاں ہم آپ کے لیے سوال کا جواب تو اتنا ہی تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا عرض کر دیں تو بہتر ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں؟ آپ بڑے بچے ہیں نا،
تو آپ کے لیے اور مطلب تھوڑا اور ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کلمے کی 3 قسمیں ہو گئیں، اسم فعل حرف۔ تھوڑا پھر اسم کسے کہتے ہیں جناب؟ توجہ وضاحت کے لیے، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہیں جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن معنی کے زمانے پر دلالت نہ کرے، جیسے علم، جاننا، مال، دولت، بیت کا معنی گھر ہے۔ تو اسم وہ کلمہ ہیں جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن معنی کے زمانے پر دلالت نہ کرے۔ فعل، جی فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو ایک مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس معنی کے زمانے کو بھی بتلائے، زمانے کو بھی بتائے، جیسے حسنا نیک ہوا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا، اذہب جاؤ۔ تیسری اگر جان حرف ہو گیا جی، حرف کی کیا تعریف ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو کسی مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ حرف ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ربط دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مثلا فی اس جملے میں دخلت فی المدرسۃ، ٹھیک ہے نا، اور من اس جملے میں خرجت من الدار، یہ جو ہے یہ من ہے جو کسی مستقل معنی پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ربط دینے کے لیے آیا ہے۔ جو مثالیں دی ہیں دخلت فی المدرسہ والی اور خرجت من الدار والی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آگا جان؟ اقسام حرف، توجہ فرمائیے۔ ایک ہوتے ہیں حروف معانی اور دوسرے کا نام ہے میرے بچے حروف مبانی۔ حروف کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ حروف معانی کلمے کی اقسام ہیں جن کی تعریف گزری ہے اسم فعل حرف میں۔ یہ جو ہے نا، جو حرف کلمے کی اقسام والا ہے یہ حروف معانی ہیں، اور دوسرے حرف کی قسم ہے حروف مبانی، وہ حروف جو کلمہ کو تشکیل دینے والے ہیں، کلمہ ان سے مل کر بنتا ہے۔ اصطلاح میں ان حروف کو الف با کہا جاتا ہے، الف با تا سا، یہ حروف ہوتے ہیں مبانی۔ تو پس حروف کی آگے 2 قسمیں بن گئی ہیں، حروف معانی، حروف مبانی۔ حروف معانی کلمے کی اقسام میں سے ہے، حروف مبانی وہ حروف جو کلمہ کی تشکیل دینے والے ہیں، اصل میں ان حروف کو الف با کہا جاتا ہے، الف با تا سا جو ہے آگا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ دوسرا سوال بھی ہمارا تمام ہو گیا جی۔ کم نوعن الکلمۃ، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 قسمیں، اسم مثل رجل و فعل مثل شرب و حرف مثل الا۔ آپ اس کو اسمن کی بجائے اسمن بھی پڑھ سکتے ہو، آپ جانتے ہیں پڑھا ہوا ہے اسمن، ٹھیک ہے، و فعل و حرف۔ اسمن پڑھیں گے تو انواع کا جو ہے بدل وغیرہ بنائیں گے، فعل حرف بدل بناؤ گے، اسمن پڑھو گے تو مبتدا محذوف کی خبر بنا لو گے ان کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال آگا جان توجہ، حل یجری الصرف علی کل انواع الکلمۃ، حل یجری الصرف علی کل انواع الکلمۃ، کیا صرف کلمے کی تمام قسموں میں جاری ہوتی ہے؟ حل یجری الصرف علی کل انواع الکلمۃ، کیا صرف کلمے کی تمام انواع پر جاری ہوتی ہے؟ یعنی کلمے کی جو 3 قسمیں، تینوں میں صرف ہوتی ہے؟ توجہ، جواب کیا آگا جان؟ کیا جواب دیں؟ کلمے کی جو جتنی بھی قسمیں اسم فعل حرف، آیا ہر ایک میں صرف ہوتی ہے؟ جواب، صرف جو ہوتی ہے نا اسم اور فعل میں جاری ہوتی ہے، اسم اور فعل کے علاوہ صرف نہیں ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ کیوں میرا آگا جان؟ کیونکہ یہ اسم اور فعل ہیں جو مختلف صورتوں کی طرف تبدیل ہونے کو قبول کرتے ہیں، اسم اور فعل ہیں جو مختلف صورتوں میں تبدیل ہونے کو قبول کرتے ہیں، اور صرف حرف میں جاری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ حرف کی تو ایک ہی صورت ہوتی ہے، صورت واحد ہے حرف کی،
اور اس کی صورت حرف کی واحد ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ سادہ سا سوال تھا جی کہ کیا صرف آغا جان کلمے کی تمام جو قسمیں ہیں ان میں صرف جاری ہوتی ہے؟ نہیں جی، اسم اور فعل میں صرف ہوتی ہے، حرف میں صرف نہیں ہوتی، سادہ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، حرف میں صرف کیوں نہیں ہوتی؟ جی شکل اور صورت کے اعتبار سے حرف ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی۔ حرف کے بارے میں کیوں نہیں صرف ہوتی آغا جان؟ کیا جواب دیا ہے؟ شکل اور صورت کے اعتبار سے حرف ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اس لیے علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے جی، حل یجری الصرف علی کل انواع الکلمہ، کیا صرف کلمے کی تمام انواع میں جاری ہوتی ہے؟ جواب، ان الصرف یجری علی الاسم والفعل لا غیر، صرف اسم اور فعل میں جاری ہوتی ہے، لا غیر، ان دو کے غیر میں نہیں، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ کیوں جی؟ کیوں ان دو میں جاری ہوتی ہے؟ لِأَنَّهُمَا يُقْبِلَانِ التَّحْوِيلَ إِلَى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ، اس لیے کہ یہ دو، انہما کون؟ یہ اسم اور فعل جو ہیں نا، یہ مختلف صورتوں کی طرف تبدیل ہونے کو قبول کرتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِي عَلَى الْحَرْفِ، اور صرف حرف پر جاری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ کیوں حرف میں صرف نہیں ہوتی؟ لِأَنَّهُ يُلَازِمُ صُورَةً وَاحِدَةً، اس لیے کہ حرف کو ایک ہی صورت لازم ہے، حرف کو ایک ہی صورت لازم ہے، جس کو میں نے ایک اور عبارت میں کہا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے حرف ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اس لیے علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ تمام ہو گیا آغا جان۔ اس کے بعد میرے آغا جان ایک ہے فائدہ، اس فائدہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ جو اسماء ہیں، اسماء میں سے اسم متمکن یعنی اسم معرب کی صرف ہوتی ہے۔ اسماء میں سے اسم متمکن، اسم متمکن یعنی اسم معرب کی صرف ہوتی ہے، ٹھیک، اور افعال میں سے فعل مشتق کی صرف ہوتی ہے۔ فعل مشتق وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مختلف جس کی صورتیں بن سکتی ہیں زمانے کے اختلاف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن جو اس میں مبنی ہیں اور افعال جامد ہیں، یہ موضوع تصریف نہیں ہیں۔ سمجھنا فائدے والی بات کو میرے بچے، کیا عرض کر رہا ہوں کہ اسم متمکن، اسم معرب کی صرف ہوتی ہے نمبر 1، فعل مشتق کی صرف ہوتی ہے نمبر 2، نمبر وائز بولنا ہے تو، لیکن جو اسماء مبنیہ ہیں، افعال جامد ہیں، ان میں تصریف نہیں ہوتی ہے، یہ موضوع تصریف ہے ہی نہیں۔ اسماء مبنیہ اور افعال جامد میں تصریف نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تقریباً تمام افعال نا متصرف ہیں، تقریباً تمام افعال متصرف ہیں، البتہ کچھ افعال قلیلہ ہیں، کچھ تھوڑے سے افعال ہیں کہ جو استعمال نہیں ہوتے مگر ان کی ایک ہی صورت ہوتی ہے اور اس کو جامد کہا جاتا ہے۔ تمام افعال تقریباً متصرف ہوتے ہیں، کچھ افعال قلیلہ ہیں جن کو صرف ایک صورت ہوتی ہے اور اس کو جامد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آگے جان۔ اور پھر جامد کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جامد کی وہ ہے جو مثلا جن کو صیغہ ماضی لازم ہوتا ہے، صرف اس کا ماضی کا صیغہ ہے اور نہیں آیا، صرف ماضی کا صیغہ اس کا آیا ہے، جیسے عصا ہے، لیسا ہے۔ جامد کی ایک قسم وہ ہے جس کا امر آیا ہے، بس امر جس کو لازم ہے، حب ہے، تعالی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی تصرف تام نہیں ہوتی ہے، تصرف تام نہیں ہوتی ہے اور وہ بہت ہی قلیل ہیں، ما باریہ ہے، من فکا ہے، ما فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ اسی طرح آگا جان، ٹھیک ہے نا،
اوشکا اور کادا ہیں جو افعال مقاربہ میں سے، ان کا بھی نا صرف مضارع ہی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس فائدہ میں نے پتہ نہیں کیا مطلب آپ کی خدمت میں پہنچا میرا مطلب یا نہ پہنچا۔ فائدہ کے اندر میرا آغا جان ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا جان اسماء میں سے اسم متمکن، اسم معرب کی صرف ہوتی ہے، اور فعل میں فعل مشتق کی صرف ہوتی ہے، اسم مبنی اور فعل جامد کی تصریف نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ تقریباً سارے افعال فعل متصرف ہیں، تھوڑے افعال ہیں جو استعمال نہیں ہوتے مگر ان کی ایک صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو جامد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جامد کی آگے دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جامد جن کو ماضی کا صیغہ ہے، بعض وہ ہیں جن کو امر کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اور بعض وہ ہیں جن کی تصریف تام نہیں ہوئی ہے، صرف مضارع وغیرہ مثلاً آ گیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لیکن یہاں نقطہ آیا ہے والافعال کلھا بالتقریب متصرفہ، متصرف ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری سمجھ میں ممکن ہے سوال ذہن میں آ رہا ہو کہ اچھا یہ جو متصرف کہا ہے، فعل متصرف کیا ہوتا ہے جی؟ فعل متصرف کیا ہوتا ہے؟ فعل متصرف ایسا فعل ہے کہ جس کی ماضی، مضارع اور امر ہوں اور مکمل طور پر اس کی صرف بھی ہوتی ہو۔ فعل متصرف وہ فعل ہے جس کا ماضی بھی ہو، مضارع بھی ہو، امر بھی ہو اور مکمل طور پر صرف بھی ہوتی ہو۔ جیسے نصرہ ہے ماضی تو اس کی بھی گردان کر لیں، ینصر مضارع کی بھی، انصر امر بھی ہے اور گردانے وغیرہ بھی اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ فعل جامد کیا ہوتا ہے اگر جان؟ فعل متصرف کے مقابلے میں فعل جامد یعنی غیر متصرف ایسا فعل ہے جس کی مکمل صرف نہ ہو، مکمل طور پر، یعنی اس کا ماضی، مضارع، امر مکمل اس کی صرف نہیں ہوتی ہے۔ جیسے لیسا ہے تو اس کی فقط ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تفقہ یتفقو ہے، یتفقو فقط ماضی مضارع ہے۔ حب ہے صیغہ امر کا ہے مثلاً، ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فعل متصرف وہ فعل ہوتا ہے جس کا ماضی، مضارع اور امر ہو اور اس کی مکمل طور پہ صرف ہوتی ہو، اور فعل جامد وہ ہوتا ہے جس کی مکمل طور پر صرف نہ ہو، کوئی ماضی کا صیغہ ہو یا مضارع کا صیغہ پایا جائے یا امر کا صیغہ ہو، کوئی ایک ایک صیغہ ہو لیکن مکمل ماضی، مضارع، امر مکمل اس کی صرف نہ ہونا تو اس کو فعل جامد کہتے ہیں۔ توجہ میرا آقا جان، فائدۃ لا یصرف من الاسماء الا المتمکن فی الاسمیہ وهو المعرب، اسماء میں سے صرف لا یصرف، صرف نہیں کی جاتی، لا یصرف من الاسماء، اسماء سے صرف نہیں کی جاتی مگر المتمکن فی الاسمیہ، مگر وہ جو اس میں متمکن ہے، وہو المعرب، متمکن کیا ہے؟ وہو المعرب، اور وہ معرب ہے۔ ولا یصرف من الافعال الا الفعل المشتق وهو ما اختلفت صورته لاختلاف زمانہ، افعال سے صرف نہیں کی جاتی، لا یصرف من الافعال، افعال سے صرف نہیں کی جاتی، الا الفعل المشتق، مگر فعل مشتق کی صرف ہوتی ہے۔ اچھا جی، فعل مشتق کیا ہے؟ وہو ما اختلفت صورته، فعل مشتق وہ ہے جس کی صورت مختلف ہو، لاختلاف زمانے، زمانے کے اختلاف سے جس کی صورت مختلف ہو۔ اما الاسماء المبنیۃ والافعال الجامدۃ فلیست من موضوع التصریف، اما اسماء مبنی اور افعال جامد موضوع تصریف نہیں ہیں۔ والافعال کلھا بالتقریب متصرفۃ، افعال تمام کے تمام تقریباً متصرف ہیں، غیر انہ وردت افعال قلیلۃ بعضها لا یستعمل الا بصورۃ واحدۃ ویقال له جامد وهو قسمان، منتہا افعال قلیلہ وارد ہوئے ہیں، بعضها لا یستعمل کہ بعض جو ہے نا استعمال نہیں ہوتے، استعمال نہیں کیے جاتے، الا بصورۃ واحدۃ مگر ایک صورت میں استعمال ہوتے ہیں، وَيُقَالُ لَهَا جَامِدٌ اور اس کو جامد کہا جاتا ہے، وہو قسمان ہے، اور جامد کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، منہ ما یلازم صیغۃ الماضی، منہ یعنی ایک قسم اس جامد کی، من ہو جامد کی ایک قسم یہ ہے، یلازم صیغۃ الماضی جس کو ماضی کا صیغہ لازم ہے،
نہ وہ اسا و لیسا و من ہو ما یلازم صیغۃ الامر من ہو جامد میں سے ایک قسم یہ ہے جس کو امر کا صیغہ لازمی ہے، نہ وہ حب و تعالی و بعضها لا يتصرف تصرفا تاما، اور بعض جامد وہ ہیں جو تصرف تام نہیں ہوتے، جن کی تصرف تام نہیں ہوتی ہے، وہو قلیل، اور وہ قلیل ہیں، نہ وہ ما برہا و من فکا و ما فتیا التی ہی من اخوات کانن ناقصہ۔ یہ ما برہا من فکا ما فتیا کیا آگا جان؟ یہ کان ناقصہ کے اخوات میں سے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهَا غَيْرُ مُضَارِعٍ فقط، لا يُشْتَقُّ مِنْهَا ما برہا من فکا ما فتیا وغیرہ سے لا یشتق منہا، ان سے مشتق نہیں ہوتا ہے، غیر مضارع فقط، سوائے فعل مضارع کے، لا یشتق منہا ان سے مشتق نہیں ہوتا، غیر مضارع فقط سوائے فعل مضارع کے، ومثلها اوشک وکاد من افعال المقاربت، ومثلها اسی کی مثلیں، کس کی مثل بلا؟ یہ ما بارہ من فکا ما فاتحہ جو اخوات کان ناقصہ ہیں، انہی کی مثل ہے کون؟ اوشک وکادا من افعال المقاربت، جو افعال مقاربہ میں سے ہیں، فلا یشتق منہا ایضاً غیر مضارع، ان اوشک کادا سے بھی مشتق نہیں کیا جاتا، غیر مضارع سوائے مضارع کے مشتق نہیں کیا جاتا، یعنی ان سے بھی مضارع مشتق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ الحمدللہ یہ مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں تمام کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کیا تھا دوبارہ شروع ہے نا، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے تیز میں پڑھتا جاؤں گا۔ شروع کتاب کی ہے تو اس میں تھوڑا دیکھیں کیا مطلب ہے، تھوڑا بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ ہاں، تیسرا سوال کیا ہے آگا جان؟ حل یجری الصرف علی کل انواع الکلمہ، کیا صرف کلمے کی تمام جو انواع ان پر جاری ہوتی ہے؟ عرض کیا ہے صرف اسم اور فعل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، اور حرف میں جاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فائدہ میں بتایا ہے کہ جو اسماء ہیں ان میں اسم متمکن کی صرف ہوتی ہے، فعل جو ہیں ان میں فعل مشتق کی صرف ہوتی ہے، اسم مبنی اور افعال جامدہ وغیرہ کی صرف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں۔ اچھا، فعل سارے کے سارے متصرف ہیں، البتہ کچھ قلیل ہیں جو مطلب ہے جن کو ایک صورت جن کی استعمال ہوتی ہے ان کو جامد کہا جاتا ہے، اور پھر جامد کی آگے قسمیں بتائی ہیں جن کو ماضی کا صیغہ لازم ہے یا امر کا صیغہ لازم ہے یا ان کی تصرف تام نہیں ہوتی ہے۔ مطلب ہمارا تمام ہو گیا۔ موفق مید باشید عزیزو، سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔